السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال خواتین حضرات بار بار کیا جاتا ہے اور کئی دفعہ اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سوال بدستور جاری ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا نظر کا لگ جانا درست ہے، حق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و سنت میں، قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ اسی کے ساتھ ایک جڑی ہوئی چیز ہے دم کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں چونکہ معاشرہ بالعموم دینی قدروں سے بالکل بیزار ہے اور بعض غیر دینی چیزیں دینی قدروں کی طور پہ رائج ہیں اور بعض جو اصل دینی قدریں ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے۔ تو دوسرا سوال اس کے ساتھ جڑ کے یہ آیا کہ دم جو ہے، دم کیا جاتا ہے، اس کی کیا شریعت ہے؟ دم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ چونکہ ایک طبقہ ہے اس نے پورا مداری دم پہ رکھا ہوا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اتنا متشدد ہے کہ وہ کہتا ہے جی دم تو کرنا حرام ہے اور کفر ہے اور شرک تک لے جاتی۔ تو اس کی اصل حیثیت کیا ہے نظر کی اور دم کی؟ نظر کے معاملے کا سوال میرے نزدیک اتنا عام نہیں، چونکہ یہ معروف ہے۔ دم کے حوالے سے زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، تو میں ان دونوں کو ایڈریس کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، پہلے آپ یہ نقطہ نظر سن لیں کہ اہل سنت کے نزدیک نظر کا لگ جانا حق ہے، اور نظر کا دم کرنا یا کسی بھی دوسرے معاملے پر تکلیف پر دم کرنا یہ جائز ہے، حق ہے، مستحسن ہے، مسنون ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت، احادیث صحیحہ، صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور سیاستہ کی دیگر کتب کی حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا العین الحق، کہ بے شک نظر کا لگ جانا حق ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5740 ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2187 ہے، اور صحیح مسلم میں ہی حدیث نمبر 5701 ہے۔ اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے حدیث نمبر 29778، اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی ہے حدیث نمبر 8245، اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا العین حق، کہ بے شک نظر کا لگ جانا حق ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی انہی احادیث ہے جس کا میں آگے حوالہ پہلے دے چکا۔ اسی طرح حضرت سیدنا حابس التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نے فرمایا کہ والعین حق، کہ بے شک نظر کا لگنا حق ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2061، اور مسند احمد میں بھی یہی روایت ہے، اور دیگر کتب حدیث میں۔ اسی طرح سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضور کو مخاطب کر فرمایا کہ بنو جعفر یعنی طیار، حضرت جعفر بن طیار کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں دم کیا کروں؟ یہ انہوں نے سوال کیا حضور سے، حضرت اسماء بنت امیس نے، کہ ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا ہم ان کو دم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں ان کو دم کیا کرو، ولو کان شیء یسبق القدر لسبقته العین، کوئی چیز ایسی نہیں جو نظر پر سے تقدیر پر سے سبقت لے جائے سوائے نظر کے۔ ہر چیز تقدیر کے اندر ہے، لیکن نظر ایک ایسی ہے جو اس پر سبقت لے جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی حدیث نمبر 2509، اس کو حسن صحیح قرار دیا گیا، اور اسی مضمون کی حدیث صحیح مسلم 2198 اور صحیح مسلم 5726 نمبر میں ہے۔ اسی طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر کا دم کرو، باقاعدہ دم کرنے کا حضرت سید عائشہ کو حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5738، صحیح مسلم حدیث نمبر 2195، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5720، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5722۔ اس کے بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نے نظر کے علاج کے لیے دم کرنے کی اجازت دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2196، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5724۔ احادیث صحیحہ کا ایک انبار ہے، صرف بخاری اور مسلم میں بھی اتنی ہے، دیگر سیاستہ کی کتب میں ہے، مسند احمد میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، کہ حضور علیہ السلام نے دم کرنے کا حکم دیا، خود حکم فرمایا کہ یہ مسئلہ ہو تو دم کر دیا کرو۔ تو دم کی مشروعیت اور اس کا مسنون ہونا سمجھ آتا ہے۔ اس کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور علیہ السلام نے ایک لڑکی کے بارے میں فرمایا
کہ اس کو دم کرواؤ کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ اس کو دیکھا تو آپ کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا اس کی کیفیت سے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو دم کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5739 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5725 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2197۔ اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث جو طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے نظر لگ جانے پر دم کرنے کی اجازت دی۔ پھر اسی طرح حضرت سیدنا بریدہ بن الحسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دم صرف نظر یا ڈسنے پر ہے۔ اب دائرہ وسیع ہو رہا ہے، پہلے مطلق دم کا ذکر تھا، اس میں قید نہیں تھی، پھر نظر پر دم کا حکم اور ذکر آیا، اب پھر نظر کے ساتھ ساتھ ڈسنے، کوئی چیز زہریلی چیز ڈس جاتی ہے، کوئی موذی جانور، تو اس پر بھی دم کرنے کا حکم حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 220 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 527۔ اسی طرح سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دم صرف نظر اور ڈسے کے علاج کے لیے ہے، یعنی جب یہ دو معاملے ہیں تو تم دم کروایا کرو۔ اسی طرح اور بہت ساری روایات سے دم لگنا، یعنی اس کو حدیث متواترہ سے یہ چیز ثابت ہے، یعنی وہ چیز ہے کہ جس کا تواتر سے حکم ہے۔ اور پھر بعض کلمات بھی دم کے لیے ارشاد فرمائے گئے، خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3371 میں وہ الفاظ ہیں، اور ایک دوسری روایت میں صحیح بخاری ہی میں ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ خود بھی دم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3371 اور وہ کلمات ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمۃ ومن کل عین لامۃ، کہ اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ چاہتا ہوں اور ہر ایک شیطان اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ یعنی میں اللہ کے کلمات سے، اگر کوئی عربی نہیں بھی پڑھ سکتا تو ضروری نہیں ہے وہ اس کا مفہوم اور یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑھ کے بھی دم کر سکتا ہے، اگرچہ کہ الفاظ جو عربی کے جو مسنون ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہے، کہ اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اسماء کے ساتھ میں اللہ ہی کی پناہ چاہتا ہوں اور ہر شیطان اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرمائے گا۔ تو سمجھ یہ آئی کہ جو صحت کے ساتھ عقیدہ اس باب میں کہ نظر بد لگنا حق ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ کوئی اپنا تعصب یا تنگ نظری والی بات نہیں ہے، اور دوسرا پھر نظر بد پر دم کرنا مسنون طریقے سے ثابت ہے۔ دم کرنا حضور علیہ السلام کی سنت سے بھی ثابت ہے، آپ کی حدیث فعلی بھی ہے، آپ نے خود دم فرمایا بھی، حدیث قولی بھی ہے، آپ نے دم اپنا فرمانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور حدیث تقریری سے بھی ثابت ہے کہ آپ کے سامنے دم کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو یہ تین جو سنت کے اور حدیث کے ثبوت کے تین طریقہ کار ہیں، ان تینوں طریقہ کار سے دم کی مشروعیت بالکل ثابت ہوتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دم میں ایسے کلمات ہوں جو قرآن مجید اور سنت مطہرہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔